السلام علیکم ناظرین، آبشار نیوز سے ناصر عباسی حاضر ہوں جی۔ آج میں مختلف پروگرام لے کے آتا ہوں، لیکن آج ایک ایسا پروگرام لے کے آیا ہوں جس کی مثال آپ کو پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ملے گی۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہماری جو پراپرٹیز کے کیس ہیں، ان کے حوالے سے مختلف چینلز کے اوپر مختلف جگہوں پہ آپ لوگ اس بات کو چیک کرتے ہیں، آپ اس کو سنتے رہتے ہیں کہ اس کے ستائے ہوئے، پٹواریوں کے ستائے ہوئے، زمین و جائیدادوں کے ستائے ہوئے لوگ جو ہیں وہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کی نسلیں ٹھوکریں کھا رہی ہیں، اور ہزاروں لوگ ایسے ہیں، لاکھوں ایسے ہیں کہ جو اپنا سب کچھ گنوا کے بھی اپنی ایک مرلہ زمین جو ہے اس کو نہیں پا سکتے۔ اس حوالے سے پاکستان کی ہسٹری میں فرسٹ ٹائم ایک شخصیت سے آج ہم آپ کی جن سے ملاقات کرانے لگے ہیں، انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے جس کے اندر اس ایشو کو نہ صرف پاکستان لیول سے بلکہ پوری دنیا کے اندر سے اگر آپ ان فیوچر اس کو حل کرنا چاہیں تو اس ایشو کو حل کر سکتے ہیں۔ ابھی آج ایبٹ آباد ہمارا چھوٹا سا شہر ہے، ایبٹ آباد کی اس شہر کے اندر سے اس شخصیت نے جنم لیا۔ آج میری ملاقات ان سے آپ کی ملاقات کرانے لگا ہوں۔ آج میری مراد ہے جناب سلیم اوان صاحب سے۔ السلام علیکم سلیم اوان صاحب۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ آپ بتائیے گا کہ آپ کا کہاں کی پیدائش ہے اور ایبٹ آباد میں کون سے علاقے سے تعلق ہے؟ میرا نام محمد سلیم اوان ہے اور میں ایبٹ آباد بانڈا پھوپاڑیوں کا رہنے والا ہوں، اور میرا بزنس جو ہے یہاں ٹانچی چوک میں ہے، اور یہاں میرا بزنس جو ہے وہ تو تقریباً ہول سیل کا بھی ہے اور ساتھ ساتھ میں پراپرٹی کا بھی کام کرتا ہوں۔ تو یہ میرا یہ سمجھ لیں کہ یہ سائڈ بزنس تھا، لیکن اب میرا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ اسی پہ ہے، اور میں اسی کو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ چونکہ ہر بندے کی یہ ضرورت ہے اور ہر بندہ اس سے متاثر ہے، تو اس لیے میں زیادہ کوشش یہ کر رہا ہوں کہ یار کسی طرح یہ میں اس چیز کو آگے لے کے آؤں تاکہ اس سے لوگ مستفید ہو سکیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی اپنی بیسک فیلڈ جو ہے وہ کیا ہے؟ میری بیسک فیلڈ جو ہے وہ تو یہ بزنس ہے نا، ہول سیل بزنس ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج سے کچھ 15 سال 16 سال پہلے میں نے اس پراپرٹی کی فیلڈ میں آیا تھا، تو وہاں پر میں نے یہ چیز جو ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ چیز میں نے وہاں جب میرے پراپرٹی کے حوالے سے جب مسائل میرے سامنے آتے گئے تو میں خود بھی پریشان ہوتا گیا، اور لوگوں کو جو دیکھا تو وہ بھی پریشان تھے۔ تو اس لیے پھر میں یہ سوچتا رہا کہ یار آخر یہ ایسی کیا وجہ ہے کہ جس سے یہ لوگوں کا یہ مسئلہ جو ہے وہ اتنا الجھا ہوا ہے کہ وہ کسی طرح حل نہیں ہو رہا۔ تو اس پہ پھر میں نے اپنا اور میری ٹیم جو ہے پھر ہم لوگوں نے مل کے اس کے اوپر ورک کیا، اور آج انشاءاللہ ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم اس سے لوگوں کو مستفید کر سکتے ہیں۔ زبردست ناظرین، یہ بڑی دلچسپ بات ہے جی کہ جب آپ پٹواری کے پاس جب بھی جاتے ہیں اور جب آپ جا کے ان سے بات کرتے ہیں، آپ نے کبھی بھی کوئی پراپرٹی خریدنی ہوتی ہے تو آپ کے پاس ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم پٹواری کے پاس جائیں گے۔ جب آپ پٹواری کے پاس جاتے ہیں، وہاں جا کے آپ پٹواری سے کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ زمین خریدنی ہے اور میں یہ فلاں سے خرید رہا ہوں، تو پٹواری جو ہے وہی وہاں سے وہ اپنے کاغذات نکالتے ہیں جن کی کک سمجھ نہیں آتی ہمیں، اردو کی لینگویج میں وہ انہوں نے وہ جو اس کی کاؤنٹنگ ہے وہ بھی اردو میں لکھی ہوتی ہے، اور وہ پھر جب ہمیں جہاں پہ جس جگہ پہ جا کے کھڑا کر دیتے ہیں ہم لوگ اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہی جگہ ہے کیونکہ پٹواری یہاں پہ لے کے ہے۔ اس حوالے سے بتائیے گا کہ آپ کے ادھر آنے کی بیسک وجہ کیا بنی، کیسے آیا آپ اس فیلڈ میں؟ ایسے تھا کہ میرے ذاتی طور پہ کچھ مسائل پراپرٹی تھی یہاں سلاڈ میں، تو وہاں تقریباً کوئی 7-7.5 کنال جگہ تھی جو ہم نے پرچیز کی وہاں کی لوکل بندوں سے۔ تو اس کو جب ہم نے پرچیز کیا تو پرچیز کرنے کے سے پہلے ہم نے وہاں کمیشن کروایا، ادبراری کروائی، اور اس سے یہ کلیئر کروایا کہ جی یہ جگہ کلیئر ہے، اس میں کوئی مسئلہ مسائل یا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے۔ تو جب انہوں نے ہمیں مطمئن کیا کہ جی یہ جگہ انہی لوگوں کی ہے اور آپ ان سے پرچیز کر لیں، تو جب ہم نے ان سے جگہ پرچیز کر لی تو اس کے بعد چونکہ ساتھ پڑوس میں گورنمنٹ آزاد کشمیر کی جگہ تھی، ان کی ایک کالونی تھی، تو اس کالونی والوں نے یا گورنمنٹ آزاد کشمیر نے یہ کلیم کر دیا کہ جی یہ جگہ جو ہے یہ تو ہماری ہے۔ انہوں نے پھر وہاں پر
اپنا ایک کمیشن دوبارہ کروایا. جب دوبارہ انہوں نے کمیشن کروایا تو وہ ہمارے پاس جو جگہ تھی وہ ساری کی ساری گورنمنٹ آزاد کشمیر کو مل گئی. ہمارے لیے بڑی پریشانی بن گئی کہ بھائی اتنی جگہ اور کیسے ان کے پاس چلی گئی، جب کہ ہم نے بھی کمیشن کروایا اور اس میں ہمیں ملی ہے اور اب کمیشن میں ان کو مل رہی ہے. پھر ہم نے ایک ریکویسٹ دی افسر ماد صاحب کو کہ جی ایک کمیشن مقرر کیا جائے جو کہ اس چیز کو کلیئر کرے کہ یہ جگہ واقعی ان کی ہے یا ہماری ہے. تو جب کمیشن گیا اس نے جب ادبراری کی تو اس نے وہ جگہ کہا کہ جی نہیں یہ جگہ آپ لوگوں کی ہے، ان کی نہیں ہے. جب انہوں نے ہمیں دے دی پھر انہوں نے گورنمنٹ آزاد کشمیر والوں نے پھر ادبراری کروائی تو وہ جگہ ان کو مل گئی. تو یہ کرتے کراتے تقریباً ہمارا 8 سال کا عرصہ بھی لگا اور 25 کمیشن ہوئے. اور جب 25 کمیشن ہوئے تو اس میں سے آدھوں نے وہ جگہ ہمیں دے دی، آدھوں نے ان کو دے دی. تو میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ یار 5 مرلے 10 مرلے یا 2 مرلے کی بات ہو تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہ 7 ساڑھے 7 کنال جگہ جو ہے وہ ایک کمیشن آتا ہے وہ ہمیں دے دیتا ہے اور دوسرا کمیشن آتا ہے وہ ان کو دے دیتا ہے. تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ بیس تھا میری اس طرف سوچ کا موو ہونے کا یا ٹرن ہونے کا کہ جی آخر ایسا کیا ہے کہ جس میں پٹواری اتنا پاورفل ہے کہ وہ 7 ساڑھے 7 کنال اٹھا کے ادھر کر دے اور ادھر جب وہ کمیشن کرائیں تو اس کو ادھر کر دے. بہرحال مختصر یہ کہ ہمارا تو آپس میں ڈیسائیڈ جو ہوا وہ تو آپس میں ٹیبل ٹاک پہ ہوا اور کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ ہم نے آپس میں اس چیز کو تو سیٹل کر لیا. لیکن میرے ذہن میں یہ سوال آ گیا کہ بھائی آخر یہ اتنا بڑا ایشو اور وہ چونکہ ایک طرف گورنمنٹ ہے، اب گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکی کہ جب مجھے ملتی ہے تو گورنمنٹ بے بس ہو جاتی تھی، جب گورنمنٹ کو ملتی تھی تو میں بے بس ہو جاتا تھا. لیکن کرتا دھرتا جو تھا وہ صرف ایک پٹواری تھا یا اس کے ساتھ اس کا گرداور تھا. تو میں نے اس کے اوپر پھر ورک کرنا شروع کیا. پھر میرے ساتھ یہ میری ٹیم کے لوگ بھی تھے، میں نے ان سے ڈسکس کیا یار یہ اس چیز کو ہم کیسے کریں کہ تاکہ یہ ہمارا مسئلہ تو چلو حل ہو گیا ہے، ہمارے لیے تو مسئلہ نہیں رہا، لیکن یہ چیز جو ہے یہ اگر میرے ساتھ ہوئی ہے تو یہ باقی لوگوں کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوتا ہوگا. پھر ہم نے گوگل پہ اس پہ کام کرنا جب شروع کیا، کرتے 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 ہمارے تقریباً 10 سال لگے ہیں. 10 سال جی. تو 10 سال کے بعد الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آج ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ آج ہم اگر گورنمنٹ پاکستان ہمارے ساتھ تعاون کرے، کیونکہ ریکارڈ تو ان کے پاس ہے، عملہ بھی انہی کے پاس ہے، اگر وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں تو میں اور میری ٹیم الحمدللہ اس کام کو پہلے ڈسٹرکٹ ایبٹ آباد، اس کے بعد پورا KPK اور اس کے بعد پورے پاکستان کو ہم اس کو گوگل پہ رکھ سکتے ہیں. اور اس سے ہر بندہ خواہ اس کی 1 مرلہ زمین ہے یا اس کی 1000 کنال سے بھی زائد ہے، وہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے. اور وہ لوگ جو لوگ جن کے دادا نے اگر کیس شروع کیا تو پوتا بھگت رہا ہے، لیکن فیصلہ ان کے فیور میں پھر بھی نہیں ہوتا، اس لیے کہ چونکہ جو چیز جو رپورٹ پٹواری دیتا ہے اس کو جج کو بھی تسلیم کرنا پڑتا ہے اور اس کی فیور میں اس کو فیصلہ دینا پڑتا ہے، بھلے کسی کا کتنا ہی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو، یا جو متاثرہ پارٹی ہے وہ بھلے جو چاہے جس طرح چاہے جج کو سمجھانے کی کوشش کرے، لیکن جج بھی بے بس ہوتے ہیں کہ وہاں ان کے پاس تو کوئی ایسی جو ایویڈنس آتا ہے تو وہ تو ظاہر ہے وہ رپورٹ کو ہی کنسیڈر کرے گا جو پٹواری دے گا. تو اس لیے یہ مسئلہ حل اس لیے نہیں ہو سکے کہ اس میں یہ مسائل تھے. لیکن اب الحمدللہ جو چیز ہم نے بنائی ہے، جو چیز آپ لوگوں کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں، یہ جو آپ دیکھیں گے یا دیکھ رہے ہیں، تو یہ چیز اب ایسی ہے کہ جس میں اگر کسی آدمی کا کوئی مسئلہ ہو، اگر یا اس کا کوئی ڈسپیوٹ اپنے پڑوسی کے ساتھ چل رہا ہو، تو وہ جب گوگل پہ اس کو آن کرے گا تو وہ اپنے خسرے کو دیکھ سکتا ہے کہ جی میرا جو گھر ہے یا میری جو باڑی ہے یا جو میرا ٹاکا ہے وہ میری
اس خسرے کے اندر ہے یا خسرے سے باہر ہے. اگر فار ایگزامپل کسی وجہ سے اس کا گھر آدھا دوسرے خسرے میں جا رہا ہے یا اس کی باقی زمین کسی دوسرے خسرے میں جا رہی ہے تو وہ دوسرے بندے والا اگر اس کے ساتھ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جی میری جگہ آپ کی حدود میں آپ کی جگہ میں آپ کے میرا خسرہ جو ہے وہ الگ ہے آپ کا الگ ہے اور میری جگہ آپ کے اس خسرے میں آپ لوگوں نے قبضہ کی ہوگی, مہربانی کر کے وہ جگہ جو ہے وہ ہمیں دیں یا اس کی پیمنٹ کریں یا وہ جگہ ہمیں واپس کریں. تو پھر مجھے جب میں اس کو اوپن کر کے دیکھوں گا تو ظاہر ہے جب وہ لائن میرے گھر کے اوپر سے گزر رہی ہوگی پھر مجھے نہ کسی شہادت کی ضرورت ہے نہ کسی اور بات کی ضرورت ہے. میں اس کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ جی ٹھیک ہے جی آپ جو کہتے ہیں آپ اب بتائیں اس کی جگہ پہ میں آپ کو, چونکہ میرا مکان بنا ہوا ہے میں ساری جگہ آپ کو دیتا ہوں, اگر آپ کو قابل قبول ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو آپ اگر کہتے ہیں تو میں آپ کو اس کی پیمنٹ کر دیتا ہوں. تو وہ آپس میں کر سکتے ہیں. اگر کسی وجہ سے دوسری پارٹی اگر رضامند نہیں ہوتی تو دو بندے آس پڑوس کے بھی بیٹھ کے جب وہ گوگل پہ دیکھیں گے کہ یار یہ تو لائن ادھر سے جا رہی ہے اور یہ بندہ تو ٹھیک مطالبہ کر رہا ہے, تو پھر اس کو فیصلہ جو باہر کے بندے ہوں گے ان کا فیصلہ اس کو تسلیم کرنا پڑے گا. اگر فار ایگزامپل پھر بھی 8 دنوں میں وہ بندہ نہیں مانتا تو جب کیس عدالت میں جائے گا تو عدالت میں جب جج کے سامنے یہ چیز سامنے رکھی جائے گی کہ سر یہ دیکھ لیں کہ یہ جو اس کی خسرے کی لائن جو ہے وہ میرے اس کے گھر کے اوپر سے گزر رہی ہے, آدھا گھر میری جگہ پہ آدھا گھر اس کی اپنی جگہ پہ ہے. تو جج کو بھی فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی, نہ تو وہ کسی پٹواری کی رپورٹ مانگے گا نہ کسی شہادت کی اس کو ضرورت ہوگی, تو وہ فیصلہ آسانی سے ایک ہی تاریخ پہ کر دے گا. نہ کہ دادے نے کیس شروع کیا اور پوتے تک چل رہا ہے اور وہ محتاج ہے جی پٹواری کی رپورٹوں کے. یہاں پہ الحمدللہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوگی, اور اس چیز میں جو لوگ ہیں جو زمین کے لینڈ اونر ہیں وہ اس سے مستفید ہوں گے اور ان تمام جھنجھٹوں سے ان کی جان چھوٹ جائے گی. جی ناظرین, یہ انہوں نے بڑی دلچسپ بات بتائی ہے جی کہ جو آپ کے جو مطلب جج ہیں یا کوئی جرگہ بیٹھتا ہے یا کچھ بھی لوگ ہیں ان کے لیے سب سے بڑا ایشو یہ ہوتا ہے جب پراپرٹی کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, اس کو تقسیم کیا جاتا ہے, تو وہ جس وقت تک پٹواری نہیں ہوتا تو وہ تقسیم نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس کوئی میکنزم نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے وہ خود اندازہ لگا سکیں کہ یہ جو بات جو ڈسپیوٹ ہے جو جھگڑا ہے یہ جس بات پہ ہے کہ اس کا اصل حل کیا ہے. پٹواری جا کے اگر کہہ دیتا ہے لائن لگاتا ہے کہ اس کے چھت میں سے آدھا جو ہے یہ ایک کمرہ اس میں آ رہا ہے اور ایک کمرہ دوسرے نمبر میں آ رہا ہے, اگر پٹواری جا کے یہ چیز لگا دیتا ہے تو اس کی بات کو مان لیا جاتا ہے. لیکن وہ بندہ حق پہ بھی ہو کے یہ کہتا رہے کہ جی یہ اس طرح نہیں ہے ایسے ہے, اس بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا. آپ مجھے یہ بتائیے گا کیونکہ آپ کی یہ فیلڈ تو نہیں تھی تو اس فیلڈ کے اندر اتنا آسان بھی نہیں تھا یہ سافٹ ویئر کریٹ کرنا, تو یہ کیسے آپ نے کریٹ کر لیا؟ اصل میں یہ چونکہ انتہائی مشکل کام تھا اور مشکل ہی نہیں بلکہ مشکل ترین اس لیے تھا کہ اس کو جتنے بھی لوگ اس کام سے ریلیٹڈ ہیں آئی ٹی سے تو کسی کو بھی اس کے بارے میں کوئی نالج نہیں تھا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی کرم ہوا, اس کی ایک خصوصی مہربانی ہوئی کہ میرے ساتھ یہ جو میری ٹیم کے بچے ہیں جنہوں نے میرے ساتھ اس میں کوآپریشن کیا ہے یہ سمجھ لیا کہ گاڈ گیون ہوا ہے. ان کو بھی اس کا ایکسپیرینس نہیں تھا. اچھا. لیکن جو میں ان کو بتاتا گیا کہ بھائی اب یہ مسئلہ ہے اس مسئلے کو کیسے حل کریں, وہ مسئلہ ہے اس کو کیسے حل کریں, تو انہوں نے بھی اللہ توکل کرتے ہوئے میرے ساتھ میرے جو مسئلے آتے رہے یا میں ان کے ساتھ ڈسکس کرتا رہا ہوں تو اس پہ انہوں نے جب اپنا پورا مائنڈ فوکس کیا تو اللہ تعالیٰ نے کوئی راستہ اس کا نکال دیا. آپ یقین کریں کہ اس میں چونکہ یہ ایسی فیلڈ ہے کہ بندہ کسی سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ یار کوئی کسی بندے سے جا کے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں, کئی بندوں سے میرا رابطہ ہوا ہے, بڑے سینئر موسٹ بندے تھے, ان سے میں نے پوچھا یار یہ ایسے کرنا ہے, وہ کہتے ہیں جی کہ یہ تو کبھی ہم نے دیکھا ہی نہیں, نہ ہم نے کبھی سنا ہے نہ ہمیں پتہ ہے. تو بس یہ سمجھیں کہ یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی کرم ہوا ہے کہ جو
چیز ہم نے ابھی بنائی ہے، یہ جو چیز بن گئی ہے، یہ جو چیز آگے ہم پیش کر رہے ہیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہے. شاید اللہ تعالیٰ نے ہم پہ ایک ایسا فضل کرنا تھا، ایسا کرم کرنا تھا کہ یار یہ قوم جو ہے 70 سال سے یا 75 سال سے پس رہی ہے اور اسی مسائل میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصی کرم کیا کہ یہ چیز جو ہے یہ ہو سکتا ہے کہ کسی غریب کی آہ جو ہے، کسی غریب کی آہ اللہ نے سن لی ہو، کسی کی دعا اللہ نے سن لی ہو. یہ میں آپ کو ایک چشمدید واقعہ خدا کی قسم بتاتا ہوں. میرے جب کیس چل رہا تھا تو وہاں پہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا، اور خصوصاً ایک آدمی ایسا میں نے دیکھا کہ وہ اسی کے عدالت میں اس کا کیس تھا جس میں میرا تھا. تو میں جب واپس اپنی شاپ پہ آیا تو تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو وہ بندہ پیسے مانگتا ہوا میری دکان پہ بھی آ گیا کہ جی مجھے کچھ خراب ہے. تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ یار یہ آدمی بزرگ آدمی تھا. میں نے کہا یہ بزرگ آدمی تو وہاں اس کی تاریخ تھی، عدالت میں تھا، تو اس کی حالت بھی اتنی کمزور تھی. تو پھر اس کے بعد میں اس کو ہر طریقے بھی دیتا تھا، وہ وہاں پہ آتا تھا اور اس کے بعد وہ پیسے لوگوں سے مانگ کے وہ کھانے کے لیے اور جانے کے لیے گھر کو وہ پیسے مانگ کے جاتا تھا. تو آپ یقین کریں خدا کی قسم ایسے لوگوں کو دیکھ کے شاید ان لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ اور میری ٹیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت دی اور یہ ایک اعزاز بخشا کہ ہم نے وہ چیز بنا لی. اللہ نے آپ کو وسیلہ بنا جی دیا. وسیلہ. یہ اللہ، یہ بڑی خوبصورت بات ہے جی کہ اللہ رب العالمین جب کسی کے اوپر کرم کرنے لگتے ہیں تو اس کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ سلیکٹ کرتے ہیں. اور آپ کی ٹیم ماشاءاللہ سے خوش نصیب ہیں کہ جن کو اللہ نے چنا، جن کو اللہ نے سلیکٹ کیا. اور آج آپ جو ہے اس عوام کی، ان لوگوں کی، چاہے وہ مسلمان ہیں بلا تفریق، ان سب کی خدمت کے لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو چنا. اچھا یہ بتائیے گا کہ گورنمنٹ سے کبھی آپ کا اس حوالے سے رابطہ ہوا ہے کہ یہ چیز آپ نے جو تیار کی ہے؟ جی ہاں، میں نے یہ چیز جو ہے جب بنائی تھی تو میں نے اپنے وزیر اعظم عمران خان کو سٹیزن پورٹل کے ذریعے یہ چیز بھیجی تھی کہ جی میں نے یہ چیز بنا لی ہے. تو اب آپ کوئی ایسی کوئی کمیٹی بنائیں جس میں یہ جا کے ان کو بریف کروں، تو اگر ان کو یہ پسند آئے تو اس پہ آگے اس کو کیا جائے. تو عمران خان نے، اللہ ان کو خوش رکھے، اللہ ان کو کامیاب کرے، اور ایسے لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، کہ عمران خان نے میرے لیٹر کا جواب ڈائریکٹ، یہاں پہ ڈی سی تھے خالد صاحب، پہلے کرونا سے پہلے کی بات ہے، تو انہوں نے ان کو لیٹر لکھا اور اس میں ان کو یہ ڈائریکشن دی کہ بھائی یہ کمیٹی بناؤ اور ان کو بلا کے ان سے بریفنگ لو کہ بھائی یہ کیا کہنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے، ڈی سی صاحب نے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں یہاں پہ فرق صاحب جو کمپیوٹر برانچ کے ہیڈ ہیں، ان کو، اور ایک افسر علی شاہ صاحب ہیں جو اے ڈی سی آفس کے اس آئی ٹی کے کچھ ہیڈ ہیں، ان دونوں کو انہوں نے کمیٹی ممبر بنایا اور انہوں نے مجھے کال کی. میں نے جا کے ان کو بریفنگ دی. جب میں نے ان کو بریفنگ دی تو پھر انہوں نے اس کو بڑا اپریشیٹ کیا. پھر انہوں نے میرے بیٹھے ہوئے وہاں جو کے پی کے جو ڈائریکٹر ہیں پشاور میں، ان کو ٹیلی فون کیا کہ جی اس طرح یہ ہمارے پاس آئے ہیں اور اس طرح انہوں نے یہ اپنا لیٹر بھیجا تھا وہاں، اور ان کے تھرو یہ کمیٹی بنی ہے اور اس کمیٹی میں انہوں نے اپنی یہ بریفنگ دی ہمیں. تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی انہوں نے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں یا کیا بنایا ہے انہوں نے پھر سب کچھ جب ان کو بتایا، انہوں نے کہا مجھے یہ واٹس ایپ کریں. جب انہوں نے پھر واٹس ایپ ان کو کیا تو انہوں نے جب یہ چیز ساری دیکھی تو انہوں نے کہا یار ہماری تو یہاں پر ایک کمیٹی پشاور میں بیٹھی ہوئی ہے گزشتہ 6 سال سے اور اسی کے اوپر ورک کر رہے ہیں، تو یہ تو وہی کام ہے جو جس کے اوپر ہم ورک کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگ تو ابھی تک کسی اس پہ نہیں پہنچے، تو ان سے یہ پوچھیں کہ بھائی یہ ہمیں اگر یہ چیز دیں گے تو کیسے دیں گے، یہ اگر ہمارے ساتھ ہم ان کو کہیں کہ جی آپ ہمیں بنا کے دیں تو یہ کیسے دیں گے. تو میں نے ان کو یہ کہا، میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ یہ چونکہ میں نے تمام اپنے پاکستانی بھائیوں کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے اور لوگوں کو اس مشکل سے نکالنے کے لیے یہ چیز محنت کی ہے، تو میں بلا معاوضہ یہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں. آپ اپنی ٹیم لائیں، ان کو میں بریف کرتا ہوں
تو وہ اس کے اوپر ورک کریں. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. پھر انہوں نے کچھ اسٹیمیٹ وغیرہ لگائے کہ جی گوگل سے اگر ہم اس کو لیتے ہیں اس کا سیٹلائٹ سے, تو اس نے سیٹلائٹ کا انہوں نے ان کو بتایا جی کہ 5,000 روپیہ پر اسکوائر کلو میٹر. وہ تقریباً انہوں نے جب اسٹیمیٹ لگایا تو کچھ 4.4 ارب روپیہ بنتا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ایک 70 ملین کی ایک مشین بھی چاہیے ہوگی اس کے لیے. تو یہ تقریباً 4.25-4.5 ارب روپے کا یہ انہوں نے اسٹیمیٹ بنایا. تو انہوں نے کہا جی کہ ہم اس کے لیے بجٹ پاس کرواتے ہیں, تو پھر آپ سے اس بارے میں آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے. لیکن چونکہ اس کے بعد کرونا شروع ہو گیا پاکستان میں, تو کرونے کی وجہ سے یہ معاملہ سارا وہاں کا وہاں ہی رہ گیا. اس کے اوپر کچھ فردر کچھ پیش رفت نہ ہو سکی. تو نہ ہونے کی وجہ سے یہ کام جو ہے وہ ڈیلے ہو گیا. ابھی پھر میں نے دوبارہ ان سے جب رابطہ کیا تو پھر مجھے بھی کوئی اچھا مطلب کوئی پازیٹیو رسپانس ابھی تک نہیں ملا کہ یار ان کی طرف سے اس کے اوپر کوئی ورک ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو اس وجہ سے وہاں سے تو یہ کام جو ہے وہ رکا ہوا ہے. پھر یہاں پر میں نے جو ہمارے ریونیو کے جو منسٹر ہیں قلندر لودھی صاحب, میں نے ان سے رابطہ کیا. پھر ان کو جب میں نے یہ بریفنگ دی اور میں لیپ ٹاپ پہ جب ان کو یہ ساری چیزیں دکھائی, تو اس میں انہوں نے اور ان کے ساتھ جتنے بھی باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ تو بہت زبردست چیز ہے اور اس میں لوگوں کا بڑا فائدہ ہے اور بڑے شارٹ ٹائم میں اور تمام جنریٹروں سے بھی اور اخراجات سے بھی بچ جائیں گے. تو لہٰذا اس کو ہم DLR صاحب کے ساتھ میٹنگ رکھتے ہیں ایبٹ میں, اور آپ اپنا نمبر دے دیں. جب ہماری میٹنگ جہاں پہ ان کے ساتھ ہوگی تو ہم آپ کو بلا لیں گے. تو اتفاق سے ان کے چچا فوت ہو گئے, تو یہ معاملہ وہاں بھی ڈیلے ہو گیا, وہاں بھی رک گیا. تو ابھی یہ معاملہ جو ہے اس مطلب اس طرح فی الحال پینڈنگ پڑا ہوا ہے, اس پہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. آپ جو ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اپنے اپنے علاقوں میں میرا خیال ہے کہ کوئی 90% لوگ جو ہے وہ ان پراپرٹیوں کے الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. ہر گھر میں ہیں, جہاں بھی ہیں وہ اس الجھن میں پڑے ہوئے ہیں. تو وہ لوگ سارے مل کے دعا کریں کہ اللہ کرے کہ ان کو خیال آئے اور اس کے اندر سے جو رکاوٹیں وہ دور ہوں, تاکہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کے مسائل حل ہوں. لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے گورنمنٹ اپنے لیول پہ ہمیشا کام کرتی ہے اور کام کر رہی ہے. ہم نہیں کہتے کہ گورنمنٹ کام نہیں کر رہی. ہم نے دیکھا کہ PTI کی گورنمنٹ جو ہے وہ پچھلے 5 سالوں سے اس سارے سیٹ اپ کو آن لائن کرنا چاہ رہی ہے, بٹ وہ ابھی تک کر نہیں پا رہے. ہم پچھلے دنوں ایک لڑکے کا ڈومیسائل کے حوالے سے ہم گئے تھے, کے اندر جا کے ہم نے کچھ جب 8-10 پٹواریوں سے ہم ملے تو ایک بندے تک پہنچے کہ یار یہ تو فلاں بندے کے پاس ہے یہ کام. اس بندے نے کہا جی کہ آپ اس کا وہ خسرہ نمبر لے کے آئیں گے تو ہم پھر تب لکھیں گے. پھر ہمیں پتہ چلا جی ایک خسرہ نمبر ہوتا ہے, وہ خسرہ نمبر کے لیے ہم ڈھونڈنے گئے. تو وہاں سے جا کے جب خسرہ نمبر ہم لے کے آئے تو پوری رجسٹری ان کی لے کے آئے. اس میں سے انہوں نے نکالا جی یہ والا خسرہ نمبر ہوتا ہے جی. اس خسرہ نمبر سے انہوں نے ہمیں پھر جو ہے بتایا آگے, وہ لکھ کے دیا اس کے اوپر. تو اس وقت ہم نے یہ سوچا کہ یار یہ جتنے یہ رجسٹر انہوں نے رکھے ہوئے ہیں اس کو آن لائن سافٹ ویئر نہیں بنا سکتا, کیونکہ یہ ساری کہانیاں تو اس کو پتہ ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ والا چیک کرو, وہ والا رجسٹر کھولو, وہ والا کھولو. وہ 55 رجسٹر کھولتے ہیں تو پھر جا کے ایک چیز سامنے آتی ہے. لیکن بڑی ہمت ہے جی آپ نے یہ بنایا. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ حکومت وقت سے اس وقت آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں حکومت وقت سے یہ چاہتا ہوں کہ چونکہ ریکارڈ تمام ریونیو آفس میں ہے, ان پٹواری کے پاس ہے, گرداور کے پاس ہے, یا سمال کے پاس ہے, میرے پاس تو نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی مساوی عکس مساوی جس علاقے کے بھی اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں رکھتا جاؤں یا میں اس کو اس پہ فٹ کر دوں, تو اس کے لیے مجھے اس موقع کے ان کی جو مین چیز ہوتی ہے ایک موضع کی, تو اس کے سرحدے ہوتے ہیں جہاں پر یہ متفق ہوتے ہیں. بھلے مساوی کے اندر 100 مسائل ہوں گے, لیکن سرحدے جو ہیں ان کے وہ مستقل مقام ہوتے ہیں. وہاں سے میں مساوی وہ سرحدیں مجھے بھی دکھاتے جائیں, میں اس کے اوپر یہ مساویاں اس کے اوپر رکھ دوں گا, ہو جائیں گی. لیکن اس کے لیے چونکہ عملہ بھی انہیں کا چاہیے اور آنیسٹ عملہ چاہیے. اگر آنیسٹ نہیں ہوں گے, اگر مجھے ذرا سا بھی وہ کریں گے, گو کہ
میرے پاس سسٹم ایسا ہے کہ اگر وہ مجھے ذرا بھی دائیں بائیں ہونے کی کوشش کریں گے تو میں ان کو اسی موقع پہ پکڑ سکتا ہوں کہ جی آپ نے جو یہ سرادہ بتایا ہے یہ یہاں نہیں بنتا، یہ یہاں بنتا ہے، آپ کیسے یہاں پہ کہہ رہے ہیں. چونکہ میرا سسٹم ایسا ہے کہ اس میں ان کو بھی اس چیز پہ لا سکتا ہوں کہ بھائی آپ جو بتا رہے ہیں وہ غلط ہے، چونکہ جو آپ کی عکس مساوی ہے وہ کچھ اور بتا رہی ہے اور آپ جو بتا رہے ہیں وہ کچھ اور بتا رہے ہیں. تو اس سے یہ ہو جائے گا اگر وہ مجھے اپنا سٹاف دے دے اور مجھے ریکارڈ دے دیں. یہ مساویاں جو ہیں جو چونکہ تمام کی تمام گورنمنٹ کے پاس ہیں تو یہ مجھے مساویاں بھی دے دیں اور عملہ بھی دے دیں تو میں انشاءاللہ یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اس میں سب سے جو آپ نے ابھی جو بات کی ہے کہ جی ریکارڈ کو وہ کمپیوٹرائزڈ کر رہے ہیں، یہ جو فرق صاحب ہیں یہ انتہائی ہانسٹ آدمی ہیں اور انتہائی محنتی آدمی ہیں اور یہ بڑے مخلص آدمی ہیں. میں ان کی اس کو خلوص کو سلوٹ کرتا ہوں کہ یہ ایسے شخص ہیں کہ 1 روپے کی لالچ آنا کہ ریونیو میں جو ان کا ایک بڑا چوکیدار بیٹھا ہوتا ہے وہ بھی کسی کو معاف نہیں کرتا، لیکن یہ ڈپٹی ڈائریکٹر ہونے کے باوجود 1 روپے کی لالچ نہ خود کرتے ہیں نہ لیتے ہیں، نہ اپنے سٹاف کو جو انہوں نے اپنے پاس سٹاف رکھا ہے وہ انہوں نے پہلے ریکویسٹ کیا کہ جی مجھے آنیسٹ قسم کے لوگ دیں، اور واقعی ان کے پاس جتنے لوگ ہیں وہ آنیسٹ قسم کے ہیں. جو سسٹم انہوں نے کمپیوٹرائز کر دیا ہے یہ کمپیوٹرائز یہ کر رہے ہیں کہ جو ان کے پاس ان ریٹن جو چیزیں ہیں، فار ایگزامپل آپ کے خسرے ہیں، آپ کی جمعہ بندی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ان کے پاس وہ اس کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں. حالانکہ اس میں بھی 100 مسائل ان کے پاس آ رہے ہیں. جب وہ ابھی اس کو کمپیوٹرائز کر رہے ہیں تو ان کے لیے مسائل ہی مسائل ہیں، لیکن اس کے باوجود میں داد دیتا ہوں اس ڈپٹی ڈائریکٹر کو کہ یہ شخص اپنی ایمانداری سے اور اپنی جان فشانی سے اس کام میں مگن ہے اور یہ کر رہا ہے. اور کافی میرا خیال ہے 86 کے قریب موزے جو ہیں انہوں نے کر دی ہیں اور میرا خیال ٹوٹل جو ہیں وہ ہمارے ڈسٹرکٹ ایبٹاباد کے 242 ہیں. تو اگلے جون تک ان کا ٹارگٹ ہے کہ اگلے جون تک ہم نے یہ سارے کرنے ہیں. اگر یہ وہ چیز کر دیتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے مجھے یہ چیز ریکارڈ پرووائڈ کر دیتے ہیں جس کو کہتے ہیں عکس مساوی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، مجھے صرف عکس مساوی چاہیے اور اس کے وہ سرحدیں بتا دیں، بس باقی کام سارا میں خود کر لوں گا. نہ وہ اربوں روپے کی ضرورت ہے، جو وہ 4 ارب یا 4.5 ارب روپے کی جو انویسٹمنٹ ہے مجھے اس کی بھی ضرورت نہیں ہے. میں انشاءاللہ یہ سارا کچھ بہت کم پیسوں میں، ظاہر ہے کہ اسٹاف ہے تو ظاہر ہے ان کے بھی اخراجات ہیں، ایکسپینس تو آئیں گے لیکن وہ ایک نہ ہونے کے برابر ہیں. جتنے وہ بجٹ بتا رہے ہیں نا اس حساب سے نہیں ہے، اس بہت ہی کم ہوگا. اور انشاءاللہ یہ ایسا کام ہو جائے گا کہ فار ایور آئندہ کی آنے والی نسلیں اس کو اپریشیٹ کرے گی، اس سے مستفید ہوں گی اور دعائیں دیں گی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کو یہ کام ہونے سے گورنمنٹ کو ذاتی طور پہ بڑا فائدہ ہے. وہ ایسے فائدہ ہے کہ ابھی آپ اگر صبح عدالتوں میں جا کے دیکھیں تو آدھا پونا شہر صبح عدالتوں میں کھڑا ہوتا ہے جن کے صرف اور صرف یہ پراپرٹی کے کیس ہوتے ہیں، اور وہ اپنے سارے کام چھوڑ کے عدالت میں پہنچتے ہیں، پھر وہ کام ان کا چلتا رہتا ہے. تو اگر ہمارے ایبٹاباد شہر میں اگر آدھا پونا شہر ہے تو باقی شہروں میں بھی یہی پوزیشن ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدھا پاکستان صبح عدالتوں میں کھڑا ہوتا ہے. تو جب بھی یہ معاملہ اس پہ آ جائے گا تو ایک تو یہ ہو جائے گا کہ عدالتوں سے یہ لوڈ ختم ہو جائے گا، کیونکہ یہ معاملہ ان کے درمیان جو ڈسپیوٹ آتا ہے تو وہ عدالت میں آتا ہے، تو پھر وہ عدالت میں نہیں آئے گا، یہ لوگ آپس میں مل بیٹھ کے اس کو وہیں سالو کر دیں گے. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسرا یہ ہے کہ عدالتوں کے اوپر جب برڈن کم ہوگا تو جہاں پہ ہماری اگر 20 عدالتیں کام کر رہی ہیں تو وہاں پہ اگر 5 عدالتیں رہ جائیں تو 15 عدالتوں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. وہ عملہ، وہ تنخواہیں، وہ اسٹاف، وہ سارا گورنمنٹ کو بچت ہے. ایک چیز یہ ہوگی. دوسرا جو پولیس ہے، چونکہ پولیس پہ بھی یہ برڈن ہے، کہیں پہ آپس میں لڑائی ہو گئی ہے، کہیں کیا مسئلہ ہو گیا تو وہ ہوتا زمین کا ہی ہے، تو پولیس پہ بھی سے بھی یہ برڈن کم ہو جائے گا. تیسری بات جو ہے یہ اسپتالوں میں جب فائٹ ہوتی ہے، کوئی مرتا ہے، کوئی زخمی ہوتا ہے، وہ بھی اسپتالوں میں ہی آتے ہیں یا قبروں میں جاتے ہیں، وہ لوڈ بھی کم ہو جائے گا. چوتھی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو جیل میں لوگ بند ہیں
ان میں بھی more than 50% لوگ جو ہیں وہ زمینوں کے تنازع میں کسی نے قتل کیا ہے, کسی نے 337 بنا دیا ہے, کسی نے 325 بنا دیا ہے, کسی نے 302 بنا دیا ہے, تو وہ لوگ ان کیسوں میں جیلوں میں باندھے ہیں. وہ برڈن بھی جیل کا جو ہے وہ بھی ظاہر گورنمنٹ پہ ہی پڑتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ گورنمنٹ کو ایک اس کا ایک ایڈوانٹیج ملے گا, یہ گورنمنٹ کو ایک فائدہ ہوگا. پھر اس کے علاوہ جو لوگ صبح جا کے اپنے سارے کام چھوڑ کے عدالتوں میں کھڑے ہوتے ہیں, وہ لوگ اگر اپنے کام کریں گے تو وہ معیشت ہماری بڑھے گی آگے, نہ کہ وہ ایک جگہ پہ جام ہو جاتی ہے. جب بندہ اپنا کام چھوڑ کے عدالت میں کھڑا ہوتا ہے تو کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا, یا آدھا شہر عدالتوں میں کھڑا ہے تو کام تو نہیں ہو رہا. تو جب یہ تمام لوگ جب وہاں سے ریلیکس ہو جائیں گے اپنی پراپرٹیوں کے کیسوں سے, تمام معاملات سے, پھر وہ اپنا بزنس کریں, اپنی دیہڑی لگائیں, اپنی مزدوری کریں, جو کریں وہ کر سکتے ہیں. تو یہ ملک کی بہتری کے لیے ایک بہت ہی اچھی چیز ہے کہ جس میں آگے فیوچر میں یہ جس طرح عمران خان نے یہ جو کہا تھا کہ نیا پاکستان, اور انشاءاللہ میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر یہ ایک چیز اگر یہ فائنل ہو جائے, اس پہ کام ہو جائے, تو یہ نیا پاکستان آپ کے سامنے ہوگا کہ یار واقعی نیا پاکستان عمران خان نے جو نعرہ لگایا تھا نیا پاکستان اب بن گیا. صرف ایک اس ایشو سے, کیونکہ ہمارا جو نقصان ہو رہا ہے یا ملک کا جو نقصان ہو رہا ہے, یہ جو 22 کروڑ عوام جو ڈسٹرب ہو رہی ہے, تو وہ صرف اسی ایک مسئلے سے, کسی کے گھر کا مسئلہ ہے, کسی کے پلاٹ کا مسئلہ ہے, کسی کی زمین کا مسئلہ ہے, کسی کا کیا مسئلہ ہے, لیکن وہ تمام معاملات جتنے بھی ہیں وہ ریلیٹڈ اس پراپرٹی سے ہے. پراپرٹی سے. جی جی, بڑی خوبصورت بات انہوں نے کی ہے ناظرین کہ جو بھی فسادات ہیں ہمارے پاکستان کے اندر, اسپیشلی ہم KPK میں دیکھیں یا اپنے ایبٹ آباد میں دیکھیں, تو یہ جو 90% جھگڑے ہیں یہ اس پراپرٹی کے ہیں, اس زمین کے ہیں. اور اگر اس زمین کے جھگڑے ختم ہو تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اسپتالوں سے لوڈ کم ہوگا کہ جب وہ زخمی نہیں ہوں گے تو اسپتال میں نہیں جائیں گے, تھانوں سے کام ہوگا کہ جب وہ جھگڑا نہیں کریں گے تو تھانوں کے اندر مقدمے نہیں ہوں گے, اور یہ لوڈ عدالتوں سے کام ہوگا کہ جب ان کا آپس میں ڈسپیوٹ آئے گا نہیں تو عدالتوں کے اوپر بھی اتنے کیسز جو ہیں پراپرٹی کے حوالے سے بھی نہیں جائیں گے. اور اس کے علاوہ جو ہمارے جیل ہیں وہاں سے بھی مطلب وہ قیدی کم ہوں گے, وہی والے قیدی ہوں گے جو واقعی مجرمان ہوں گے. باقی جو یہ عام لوگ ہیں, یہ تو جھگڑوں کے اندر جو لوگ جاتے ہیں یہ تو ظاہر ہے یہ مجرم تو نہیں ہے, لیکن وہ اب اس جھگڑے کے اندر اگر انہوں نے کوئی معاملہ کر دیا ہے, کسی کو مار دیا ہے یا کوئی اس سے کوئی زخمی ہو گیا, تو اس حوالے سے وہ مجرم اس وقت تو بن جاتا ہے, لیکن جب اس کا یہ راستہ ہی ختم ہو جائے گا تو وہ مجرم بھی نہیں بنے گا. اس حوالے سے یہ بڑی خوبصورت بات تھی. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کی ٹیم جو ہے اس ٹیم کے اندر کتنے لوگ شامل ہیں؟ ہماری ٹیم میں 5 آدمی شامل ہیں. کیا کیا نام ہے ان کے؟ ایک کا نام منور سلطان ہے, ایک کا نام وسیم ہے, ایک نعیم وان ہے, ایک علی ہے, اور ایک جوید ہے. اور ٹریڈ کے حوالے سے یہ ہے کہ میں ٹانچی چوک ایوان تجارت کا صدر بھی ہوں. ماشاءاللہ. تو ٹریڈ میں بھی میری اس میں بھی خدمات ہوتی ہیں جو مجھ سے ہو سکتا ہے لوگوں کی فلاح کے لیے. بنیادی طور پہ میں ایک سماجی آدمی ہوں, تو وہ انشاءاللہ میرے سے جو بھی ہو سکتا ہے وہ میں کرتا ہوں. تو یہ بھی یہی سمجھ لیں کہ یہ ایک سماجی کام سمجھ لیں کہ جو ہم نے کیا ہے یا جو کر رہے تھے یا جو ہمارے اندر ایک جذبہ تھا کہ یار یہ لوگوں کا بھلا ہو جائے. تو اس لیے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ہم پہ خصوصی کرم کیا اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے نوازا کہ جی ہم ایسا وہ کام کر جائیں. چونکہ زندگی اگر دیکھا جائے اس حساب سے تو جو ایک فزیکلی لائف ہے وہ تقریباً 60 سال کہتے ہیں, اور میری زندگی جو ہے یا میری ایج جو ہے اس وقت وہ 64 پہ ہے. میں ابھی جو زندگی گزار رہا ہوں یہ بونس میں جا رہا ہوں, لیکن میری خواہش یہ تھی کہ یار میں اپنے اس بونس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ چیز شفٹ کر دوں آگے ان بچوں کو کے ذریعے, باقی لوگوں کے ذریعے, اور جو لوگ اس کے ہمارے نزدیک نہیں بھی ہیں لیکن ان کے جب نیٹ پہ جب وہ کھولیں تو ان کے سامنے جب یہ آ جائے تو وہ ہر آدمی اچھے طریقے سے یاد کرے یا کسی نے ہمارے لیے یا کسی ٹیم نے ہمارے لیے کوئی اچھا کام کیا ہے. زبردست. یہ آپ کی جو ٹیم ہے یہ سافٹ ویئر انجینئرز ہیں؟ نہ, انجینئر ایک بھی نہیں ہے. اچھا. جس طرح میں انجینئر نہیں ہوں اسی طرح یہ بھی انجینئر نہیں ہے. آپ کو یہ ایک بڑی ایک انوکھی بات میں بتانے جا رہا ہوں کہ ان میں IT سے ریلیٹڈ کوئی ایک بھی نہیں ہے. واہ واہ. کمال دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہم پہ کیسا فضل کیا, کیسا کرم کیا کہ IT سے پہ انجینئر ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے.
آئی ٹی سے ریلیٹڈ بھی نہیں ہے، لیکن کوئی بی ایس سی کیے ہوئے ہے، لیکن دوسرے نے ایم ایس سی کیے ہوئے ہے. میں خود جو میں نے ایف اے کیا تھا 74 میں، تو یہ یعنی ایک بالکل ایک ایسی بات ہے کہ جو بندہ ایک عام بندہ جو جس طرح میں نے اس نے کلندر لودھی صاحب کے ساتھ جب یہ بریفنگ دی یا جو کچھ ہم نے ان کو پیش کیا، تو انہوں نے پہلا سوال یہی کیا کہ جی آپ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں یا آپ کی ٹیم میں؟ میں نے کہا نہ میں آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہوں، نہ میری ٹیم آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے، اور نہیں پٹواری ہے، اور نہیں پٹواری ہے. لیکن وہ سب بڑے حیرت سے یا پھر آپ نے کیسے کر دیا؟ میں نے کہا یہ میں نے نہیں کیا، میری ٹیم نے نہیں کیا، یہ اللہ نے کروایا ہے کہ یار یہ چیز ایسی بن جائے کہ تاکہ لوگ اس سے مستفید ہوں. اور یہ ایک مثال اس لیے بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی آدمی جس فیلڈ میں ہو تو وہ اسی میں ترقی کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے لیے کوئی اور ایسا راستہ بنا دے جس میں وہ کتنا آگے چلا جائے. بڑی بات. ضروری نہیں ہے کہ بندہ جس فیلڈ میں اسی میں اس نے کامیاب ہونا ہے، ضروری نہیں ہے. بڑی زبردست بات ناظرین، یہ بہت خوبصورت بات انہوں نے کی ہے جی. انہوں نے بتایا ہے کہ جو ان کی ٹیم ہے اس میں نہ کوئی پٹواری ہے اور نہ ہی کوئی آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہے. نیٹ سے آج کل تو خیر ظاہر ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے بھی نیٹ سے ریلیٹڈ تو ہر بندہ ہے، لیکن آئی ٹی کی ٹیم بھی ان کی نہیں ہے اور یہ پٹواری بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے بہت خوبصورت کام کر دکھایا ہے کیونکہ ان کے اندر لگن تھی، ان کے اندر اس کا جذبہ تھا، حب تھی. اور جس کے اندر کسی چیز کا جذبہ ہو اور وہ اس کے لیے جب سر توڑ کوشش کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے اور اس کو وہ چیز کر دیتا ہے کہ جس کے لیے وہ آنیسٹی سے اگر کوشش کر رہا ہوتا ہے. تو اب یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ کا سافٹ ویئر ہے یہ کام کیسے کرے گا؟ اس کے لیے ہم نے ایک ویب سائٹ بنائی ہے جس کا پراپرٹی کلیش اوور نام ہے. پراپرٹی کلیش اوور کے نام سے ایک ویب سائٹ بنائی گئی ہے جی، اور یہ کمپنی جو ہے اس کا نام بھی پراپرٹی کلیش اوور ہے جی. تو چونکہ ابھی میرے پاس 2-3 موضوع ہیں جن کو میں نے ابھی اس کے اوپر رکھا ہے، تو چونکہ اس حساب سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یہ سمجھ لیں کہ یہ اس کا ایک آٹے میں نمک کے برابر ہے. لیکن چونکہ ہم نے اس کو جب اس کو رکھا ہے اور اس کو پھر جب جانچا ہے تو وہ 100% اپنی جگہ پہ ایگزیکٹ کلیئر ہو گئی ہے کہ جو کچھ ہم نے کیا ہے وہ پریکٹیکلی آن فیلڈ بھی اگر اس کو چیک کریں تو وہی چیز ہے جو ہمارے پاس اس میں گوگل میں ہے یا ہمارے پاس کمپیوٹر میں ہے. تو اس لیے الحمدللہ ہم نے اس میں بہت سا کام ایسا کر دیا ہے اور ہم آگے فیوچر میں یہ چاہتے ہیں کہ جب یہ چیز کمپلیٹ ہو جائے گورنمنٹ ہمارے ساتھ تعاون کرے، ہم اس کو کمپلیٹ کر کے اس کو اوپن کر دیں گے نیٹ پہ کہ تاکہ کہیں بھی کراچی میں کوئی بندہ یا گوادر میں یا ادھر گلگت میں یا پاکستان سے باہر ہو اگر اپنی پراپرٹی کو دیکھنا چاہے کہ میری جگہ کہاں پر ہے یا کتنی. اور دوسری بات جو ہے کہ اس کی مجریں ابھی یہ بھی ایک ایشو ہوتا ہے کہ جی میں نے 10 مرلے لیے ہیں، جی جاؤ جی پٹواری کو لے کر آؤ. اب جب پٹواری کو لینے جائیں گے جناب تو وہ آپ کو کہے گا جی کہ ابھی تو میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جی آپ کل آ جائیں. کل جائیں گے تو جی میں ابھی شہادت پہ جا رہا ہوں، جی پھر آپ پرسوں آ جائیں. جی اس طرح کرتے کرتے ہفتہ 10 دن تو وہ اس طرح آپ کو چلائے گا. ہفتہ 10 دن کے بعد اگر آپ اس کو ٹائم اس نے دے دیا تو وہ کہے گا جی کہ میں وہاں جا کے آپ کو یہ مرجن کر کے دوں گا، لیکن میں آپ سے 10,000 روپیہ لوں گا یا 15,000 روپیہ لوں گا یا 20,000 روپیہ لوں گا. آپ نے اس کو وہ پیمنٹ بھی کرنی ہے اور جا کے اس نے اس کی جب مرجن کرنی ہے آپ سے اس نے یہ پیمنٹ لے لینی ہے. لیکن یہ جو ہم سسٹم بنا رہے ہیں، یہ جو بنایا ہم نے، اس میں یہ چیز ہم نے رکھی ہے کہ کوئی بھی بندہ خود اپنی پراپرٹی کی میجرنگ کر سکتا ہے، خواہ وہ مرلوں میں ہو، کنالوں میں ہو یا ایکڑوں میں ہو. وہ اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے. وہ اگر اس کی 1000 کنال ہے تو وہ 1000 کنال 10 منٹ میں اپنی اس کی میجرنگ کر کے تو دیکھ سکتے ہیں کہ جی میری یہ 1000 کنال پوری ہے یا کم ہے یا زائد ہے. یہ بھی اس میں اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے یہ چیز بھی اس میں رکھی ہے کہ وہ ہر بندہ اپنی اپنی جگہ کو میجر بھی کر سکتا ہے. اس میں بھی کسی کی متاجی کی ضرورت نہیں ہے. اکثر پیشتر یہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جگہ تو لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ جگہ ہم نے اس سے وقت، بلکہ جب کل کی بات ایک جگہ پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اس بندے نے سوال کیا مجھ سے کہ جی میں نے 7 مرلے جگہ لی ہے اور
اس وقت اس نے مجھے کہا کہ 7 مرلے اور پیمائش کھلوائی 7 مرلے تھی. اب جب اس کی ہم نے کھدائی کر کے جگہ بنائی ہے تو وہ 7 مرلے نہیں ہے، کم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کا نہ سمجھنے کی وجہ سے اکثر ایسے بھی ہوتا ہے، خصوصاً ہم چونکہ پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں، یہاں پر جب یہ پیمائش کرتے ہیں ہمارے پٹواری بھائی تو وہ پیمائش کرتے ہیں اس طرح، ایک ٹاکے کے ساتھ اگر وہ کر رہے ہیں نا تو وہ اس طرح پھیتا رکھیں گے، جبکہ پیمائش کا اصول یہ ہے کہ وہ ایسے رکھا جاتا ہے، اس طرح اس کو اٹھا کے اس طرح اس کو کرنا چاہیے، اسٹریٹ رکھ کے، تاکہ وہ جگہ جب بعد میں اس کی کھدائی کر کے گھر بنائے کچھ بھی کرے تو اس کی جگہ کم نہ ہو. اب یہ مسائل جو ہیں یہ بھی اس میں جب آپ اپنی جگہ کی پیمائش کرتے ہیں، اگر پہاڑی ہے تب بھی، غیر پہاڑی ہے تب بھی، اس میں آپ کا یہ ایشو نہیں آئے گا کہ جی ہم نے 1 کنال جگہ پیمائش کی تھی تو وہ اس وقت 1 کنال تھی، اب وہ 15 مرلے آ گئی، یہ 14 مرلے، ایسا نہیں ہوگا. برابر ہے. اس کی پیمائش جو ہے اس میں پہاڑی میں بھی اس کی آپ کو ایگزیکٹ پیمائش دے گا اور میدانی جگہ پہ بھی آپ کو ایگزیکٹ پیمائش دے گا. یہ آپ ہمیں وہ سافٹ ویئر دکھائیں گے ابھی؟ کو یہ جو لائنیں نظر آ رہی ہیں، یہ لائنیں وہ ہیں جس کو کہتے ہیں یہ خسرہ. یہ 4 لائنیں یا 6 لائنیں کے اندر جو جگہ بند ہوتی ہے وہ ایک خسرہ ہوتا ہے. اور یہ ہم نے ایسے طریقے پہ زمین پہ رکھا ہے کہ آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ زمین پہ ہم نے نشان لگائے ہوئے ہیں، جبکہ یہ زمین پہ نشان نہیں ہے، بلکہ یہ مساوی اس طریقے سے رکھ دی گئی ہے کہ وہ آپ کو ایسے محسوس ہوگی کہ یہ زمین پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، لیکن وہ رکھی اس طریقے سے ہے. اور یہ اس میں آپ کو یہ تمام چیزیں، یہ اس کی جو ان کی اپنی لینگویج میں جو فگر ہیں وہ بھی لکھے ہوئے ہیں کہ جی یہ لائن جو ہے وہ کتنے فٹ ہے، وہ دوسری لائن کتنے فٹ ہے، یہاں سے روڈ کون سا جا رہا ہے، گلی کون سی جا رہی ہے، یہ تمام چیزیں اس میں مساوی میں واضح. یہ سرخ لائن کیا ہے؟ یہ سرخ لائن نشاندہی کر رہی ہے راستے کی کہ جی یہاں سے یہ راستہ گزر رہا ہے. اور یہ جو گرین لائن ہے، گرین لائن شو کر رہی ہے کہ جی یہاں یہ پانی کا فلو ہے، یہ بھلے کوئی ندی ہے، کوئی کسی ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو اس جگہ سے پانی کا فلو جس جگہ سے ہوتا ہے وہ ہم نے گرین سے شو کیا ہے کہ جی یہاں سے یہ پانی کی نکاسی ہوتی ہے یہاں سے. اچھا، اس جگہ کی ہم نے پلاٹنگ کی ہے. اب یہ جو پلاٹنگ کی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو پلاٹنگ کی اسی جگہ بڑا پکوڑیوں میں ہم نے کی ہے. یہ لوگوں کے گھر، لوگوں کے پلاٹ، وہ ہر چیز جس آدمی کی جدھر جگہ ہے اس کو ہم نے اس حساب سے کر دیا ہے تاکہ فار ایور ان کے درمیان اگر کوئی مسئلہ آپس میں خاندان کے اندر، چونکہ خسرہ تو بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے لوگوں کے اپنے اپنے پلاٹ ہوتے ہیں، کسی کا کنال ہوتا ہے، کسی کا 5 مرلے، کسی کا 10 مرلے، تو اس کے لیے ہم نے یہ آن پیمنٹ ہم نے کیا ہے، انہوں نے ان کی چوائس پہ. یہ اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے جو ورک ہم اس پہ بتا رہے ہیں آپ کو، لیکن یہ جو چیز ہے وہ ہم نے اس کے اوپر کی ہے. اور اس میں بھی اگر کوئی آدمی چاہے کہ جی ہمیں ہماری جو زمین ہے اس کی پلاٹنگ کر دیں تاکہ آپس میں خاندان میں، چونکہ جو چیز ہم نے اس میں دی ہے وہ تو صرف وہ ہے کہ وہ ایک خسرے کی حد تک تو آپ بتا سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر کس کا گھر کتنی لمٹ پہ ہے یا اس کی کیا میجرنگ ہے اور دوسرے کا گھر کدھر ہے اور اس کی کیا سائز ہے، تو وہ چیز اس میں نہیں ہے. اگر وہ چیز کروانا چاہیں تو یہ چیز ہم کر کے دینے کے لیے تیار ہیں. یہ ہمارے پاس آن پیمنٹ ہوتا ہے، ہم اس کو کر کے دیتے ہیں. اور اس میں ایک چیز ہم نے اسپیشل یہ بھی رکھی ہے کہ اگر فار ایگزامپل ایک آدمی کہتا ہے جی کہ میرا فوٹو بھی اس پلاٹ میں لگا دیں، تو وہ آگے چل کے آپ دیکھیں گے کہ 2-3 فوٹو ہم نے اس کے اوپر رکھے ہیں کہ تاکہ اگر کوئی آدمی بیچنا چاہے اور لینے والا جو جب آئے تو وہ دیکھے کہ بھائی اس جگہ پہ تو فوٹو کسی اور کا لگا ہوا ہے، تو یہ بندہ تو کوئی اور ہے، تو پھر اس میں اس کو یہ آسانی ہوگی کہ وہ ڈائریکٹ اس بندے سے ملے جس کا یہاں پہ فوٹو لگا ہوا ہے. تو اگر ہمارے سے اگر کوئی آدمی چاہتے ہیں جی کہ ہماری جگہ کی، چونکہ اکثر عدالتوں میں جو کیس چلتے ہیں وہ تقسیم کے چلتے ہیں، اور وہ تقسیم کے جو مقدمے چلتے ہیں اس میں بھی وہ مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ بھائی ایک خسرے کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کے آپس میں جو ایشو ہوتے ہیں ان کو سالو کرنے کے لیے ہم نے یہ چیز جو بنائی ہے وہ یہ ہے. اور اس کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فوٹو آپ کو نظر آ رہے ہیں، کچھ لوگوں نے یہ میرا اپنا فوٹو ہے، یہ میرا اپنا پلاٹ ہے.
تو یہ فوٹو بھی ہم آپ کو اگر کھانا چاہیں تو ہم اس کو کر کے دے سکتے ہیں، اور اس خسرے کے اندر جتنے لوگ اس میں شامل ہیں جن کی وہ جگہ اونر ہیں، تو ان کا ایک تو یہ ہو جائے گا کہ بھائی کسی کے پاس کم ہے یا کسی کے پاس زیادہ ہے تو وہ بھی کلیئر ہو جاتا ہے، اور پھر دوسرا یہ ہو جاتا ہے کہ بھائی فار ایور ایک آدمی کے پاس یہ نقشہ اس نے اپنے گھر میں لگا دیا، اگر اس کا اپنا پڑوسی اگر کہتا ہے جی کہ میری جو دیوار ہے، آپ کی دیوار جو ہے وہ میری جگہ پہ ہے یا میری دیوار آپ کی جگہ پہ ہے، تو وہ بھی اس کو نقشے کی روح سے سمجھ رکھ کے وہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جو ہماری جو جگہ ہے وہ آپ کے پاس ہے یا آپ کی جگہ میرے پاس ہے، وہ بھی کلیئر ہو سکتا ہے۔ جی میرے ساتھ ان کی ٹیم کے کوئی 2 ارکان موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محسن ہاتھی۔ محسن بھائی یہ بتائیے گا کہ آپ آئی ٹی ٹیکنیشین ہیں؟ نہیں بھائی، تو یہ کیسے بنا لیا یار آپ؟ بس ہمیں جو بھی وہ کہتے تھے تو وہ آپ کرتے گئے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی مدد کی۔ کیا نام ہے میرے بھائی؟ جی نعیم اوان۔ نعیم اوان، اچھا وہ آپ ہیں؟ جی جی۔ نعیم اوان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ آئی ٹی ٹیکنیشین ہیں؟ نہیں جی بالکل بھی نہیں۔ تو یہ کام جو آپ نے کر لیا ہے یہ کیسے کر لیا سر؟ بس جی یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ اللہ کے حکم سے بس کر دیا ہم لوگوں نے، باقی ہمیں بھی نہیں لگتا تھا کہ ہم یہ کر پائیں گے۔ کتنا ٹائم لگا آپ کو؟ جی تقریباً ویسے تو ہمارے والد صاحب کے ساتھ یہ اس کام میں تقریباً 10 سال لگ گئے ہیں کہ لگے ہوئے ہیں ہم لوگ۔ تو آج آپ مطمئن ہیں اپنے کام سے؟ جی بالکل، آج الحمدللہ ہم بہت مطمئن ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ناظرین ان کے جو نمبرز ہیں وہ نیچے چل رہے ہیں، آپ میں سے اگر کسی کو بھی ضرورت ہو تو آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے گھروں کے اپنی فیملیوں کے مسائل کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اپنے علاقوں کے مسائل کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو آئیے آ کے ان سے رابطہ کیجئے، اور یہ نیچے ان کے نمبر چل رہے ہیں، اس پہ ان سے رابطہ کیجئے اور آ کے اپنے علاقوں کے ان مسائل کو حل کرنے میں ان سے مدد لیجیے۔ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ انہوں نے کس طریقے سے اسکیچنگ کی ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے جی کہ کوئی لوگ جو ہیں وہ اگر اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں یا اپنی فیملی میں اپنے کسی بھی نمبر میں اگر آپ پلاٹنگ کروانا چاہتے ہیں آن پیمنٹ تو اس کے لیے بھی یہ کرتے ہیں۔ ابھی انہوں نے کچھ کیے بھی ہیں اس حوالے سے کام، اور یہ مساوی تیار کر کے گورنمنٹ کو دینے کے لیے تیار ہیں، ایبٹ آباد میں پہلے اور اس کے بعد کے پی کے میں، اس کے بعد پورے پاکستان کے اندر۔ میں حکومت وقت سے ابشار نیوز کے پلیٹ فارم سے گزارش کروں گا کہ آپ اگر ان کو ساتھ لیں اور ان کو ساتھ رکھ کے اس مسئلے کو حل کریں تو ہمارے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ رولنے سے، در در کی ٹھوکریں کھانے سے بچ جائیں گے، بے شمار خاندان اجڑنے سے بچ جائیں گے اور بے شمار ماؤں کی گودیں اجڑنے سے بچ جائیں گی۔ ایسے بچے جو ہیں جو بچپن میں یتیم ہو جاتے ہیں ان پراپرٹی کے جھگڑوں کی وجہ سے، ان کے سروں سے یہ سایہ بھی نہیں چلے گا، اور یہ جو پراپرٹی کے جتنے بھی ریلیٹڈ مسائل ہیں وہ اگر اس سے حل ہو سکتے ہیں تو اس سے لوگوں کی بھلائی ہوگی۔ گورنمنٹ کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس حوالے سے توجہ کریں۔ آخری میسج کیا دیں گے سر؟ سر بس میرا آخری میسج یہی ہے کہ اس میں گورنمنٹ میرے ساتھ تعاون کرے، اور اس کے لیے لوگ جو ہیں اگر کسی وجہ سے ڈیلے ہوتی ہے، کچھ ہوتا ہے، تو میں لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ جی آپ برائے مہربانی اس چیز کو سمجھتے ہوئے یا اس کی افادیت کو دیکھتے ہوئے آپ لوگ میرا ساتھ دیں تاکہ ہم گورنمنٹ کو اس چیز پہ لائیں کہ جی ہمیں ایسا سسٹم بنا کے دیں کہ تاکہ آپ لوگوں کا بھلا ہو اور سب کا بھلا ہو، اور اس سے اب ہمارے مسائل بھی حل ہوں، اور ہم یہ پرانے اسی قسم کے جو ہمارے جو سسٹم چل رہا ہے اس سے ہماری جان چھوٹے ہمیشہ کے لیے اور ہمیشہ کے لیے ہم سرخرو ہو جائیں۔ بہت شکریہ ناظرین، یہ تھے ہمارے ساتھ سلیم اوان صاحب جنہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے اور الحمدللہ یہ اس سافٹ ویئر کو بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس کو مساوی کہتے ہیں، جس کو پٹوار کی زبان میں مساوی کہتے ہیں۔ خسرہ نمبرات اس کے اندر یہ دکھا رہے ہیں، پراپرٹی کی میئرمنٹ اس کے اندر ہو سکتی ہے، اور انہوں نے وہ یہ جو سافٹ ویئر بنایا، نہ یہ خود پٹواری ہیں، نہ یہ سافٹ ویئر انجینئر ہیں، نہ ان کی ٹیم کے اندر کوئی سافٹ ویئر انجینئر ہے، لیکن انہوں نے یہ کام کر لیا ہے اور ایک جذبے سے، ایک ہمت سے کیا ہے۔ آج گورنمنٹ کے اوپر یہ سوال ہے کہ وہ ان کو کیسے یوٹیلائز کرتی ہے۔ ایک چیز تیار ہو چکی ہے، پاکستان کے اندر ایسے ہزاروں لوگ تھے، ایسے لاکھوں لوگ تھے جن کے اندر بہت ساری کوالٹیز تھیں لیکن ان کو استعمال نہیں کیا گیا، اور وہ وقت کے ساتھ وہ لوگ گزرتے گئے۔ جب وہ لوگ گزر جاتے ہیں، جب وہ نہیں رہتے
تو پھر ہمیں یاد آتا ہے، اور پھر جب وہ یاد آ جاتے ہیں لیکن ہمارے پاس وہ چیز نہیں رہتی، وہ دماغ نہیں رہتا. یہ دماغ تھا جس نے یہ کام کیا ہے. نہ یہ پٹواری ہیں، نہ یہ آئی ٹی سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن ان کا دماغ تھا، اور آج ان کے دماغ کو یوٹیلائز کرنے کا وقت ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ ان کو یوٹیلائز کرے، اور علاقے کے لوگوں کو چاہیے، آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ اپنے علاقوں کے مسائل کے حل کے لیے ان کو استعمال کیجیے. اب شان نیوز سے ناصر عباسی کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.